ہر چیز کا وارث موجود ہے، قرآن کا وارث کوئی نہیں۔ میرے والد گرامی حضرت قاری عظیم ملتانی رحمت اللہ علیہ اپنے مخصوص انداز میں فرمایا کرتے تھے، اس دنیا کے اندر انچ انچ زمین کے مالک موجود ہیں، مرلے مرلے کے مالک موجود ہیں، کنال کنال کے مالک موجود ہیں، مربوں کے مالک موجود ہیں، گھر بار اور کوٹھی بنگلوں کے مالک موجود ہیں، دکانوں اور کاروبار کے مالک موجود ہیں، باغات کے مالک موجود ہیں، پھول کی پتیوں کے مالک موجود ہیں، روپے پیسے درم دینار اشرفیوں کے مالک موجود ہے، لیکن لوگوں قرآن کا وارث اور مالک کوئی نئی دنیا میں رہا۔ قرآن کے وارث اپنی قبروں میں چلے گئے۔ کبھی قرآن کے بھی وارث ہوا کرتے تھے، کون لوگ تھے وہ؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وہ صحابہ اکرام تھے، ان کے زمانے میں کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ قرآن مجید کی کوئی بے حرمتی کر جائے، قرآن مجید کی کوئی بے اکرامی کر جائے، کوئی قرآن کو جلانے کی جرت کرے، کوئی قرآن کی بے احترامی کرنے کی جرت کرے۔ اور لوگوں ہمارے اندر وہ جذبہ نہ رہا، وہ ایمان نہ رہا، بلکہ آج کا مسلمان تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تتر بتر ہو گئے۔ ایک عام مسلمان کہتا ہے قرآن کی حفاظت مولوی کی ذمہ داری، پڑھنا جو انہوں نے ہے، پڑھانا جو انہوں نے ہے۔ عام مسلمان کہتا ہے میں نے تو پڑھنا بھی نہیں پڑھانا بھی نہیں۔ ہماری یہاں قریب ایک مسجد ہے، اس کا تعاون محلے سے ہوتا تھا، ہر دروازہ بجا کر بھئی تعاون کرو، اسی میں سے بل بھی بھرنا ہے، اسی میں تنخواہ بھی ہے، سارا کچھ خرچے ہیں۔ ایک دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے نہ صرف پیسے دینے سے انکار کیا بلکہ کہا ہم تو وہاں نماز پڑھتے ہی نہیں، ہمارا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، ہمارا یہ فخر ہے، تمغہ ہے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہی نہیں۔ فرشتہ لکھ نہیں رہا، ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، تمہارے کیمرے بڑے اعلیٰ ہیں، بڑے اچھے میگا پکسل کے ہیں، اللہ کا جو خدائی کیمرہ ہے اس کی میگا پکسل تمہیں پتہ چل جائے حیران ہو جاؤ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، زبان خاموش کر دی جائے گی، یہ ہاتھ بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، دل اور دماغ بولیں گے۔ تیرے دل میں جو باتیں دنیا میں ہوا کرتی تھی یہ دل بول کر بتلائے گا، یہ زبان بھی بولے گی اور کہے گی مولا اس نے ایک دن مجھ سے بلوایا تھا کہ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ہم نے قرآن کا وارث صرف مولویوں کو بنا دیا، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ مولوی کوشش بھی کر رہے ہیں، حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ رب کائنات نے قرآن کی حفاظت کا بہترین طریقہ اس دل کو بنایا، سینے کو بنایا۔ یہ مولوی، یہ حافظ قرآن، قاری قرآن اپنے سینوں کے اندر قرآن بسا بسا کر یاد کر کے قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ لوگ تو کامیاب ہو جائیں گے، اللہ جب تم سے سوال کریں گے مسلمان بھی بنے، ایمان بھی ملا، کالی کملی والے کے امتی بھی بنے، لیکن قرآن کی حفاظت کیوں نہ کی؟ کیا کہیں گے؟ ہم نے تو پڑھنا ہی نہیں تھا اس لیے نہیں کی۔ وہاں اگر یہ جملہ بولا اتنے کھلے پڑیں گے جن کی گنتی کوئی نہیں، اتنے جوتے پڑیں گے شمار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کم از کم دل میں درد تو ہو، ہمیں پتا ہے ڈر لگتا ہے۔ حضرت عثمان کی میں نے اس لیے آپ کو دعا کا آدھا حصہ ہی سنایا، دوسرا حصہ نہیں، بات ہی نہیں کی میں۔ فرمایا کرتے تھے اللہم احیینی شہیدا و امیتنی شہیدا، اور شہادت کی تو میں نے بات ہی نہیں کی۔ مسلمان کو ڈر لگتا ہے، کم از کم اپنے مسلمان ہونے کا تو لحاظ رکھا کریں۔ ایسے موقع پہ تو کھڑے ہو جایا کریں، اپنے علاقے کے ایم پی اے کے پاس 4 آدمی اکٹھے ہو کے جاؤ اور ایم پی اے صاحب ہم نے ووٹ دیا تھا، بتا تو نے سویڈن کے خلاف کیا کیا؟ کوئی جملہ بولا تو نے؟ یا وہ درندے یوں ہی
بناتے رہیں گے. اور یاد رکھنا وہ رب قرآن کی حفاظت کے لیے میرا اور آپ کا محتاج کوئی نہیں. وہ اللہ محتاج کوئی نہیں. اور یہ تو سعادت ہے تمہاری اگر تم حفاظت کرو. اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری سعادت ہوگی کہ تم اگر حفاظت کرو. ورنہ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا کیا، میں تو کسی انسان کا محتاج کوئی نہیں. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتے ہیں لوگوں جب نازل میں نے کیا، میرا اللہ کا کلام ہے، میں اللہ حفاظت کرنا بڑا اچھا جانتا ہوں. مولا آپ حفاظت کیسے کریں گے؟ فرمایا جو لوگ میرے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، فرمایا ان اللہ عزیز ذو انتقام. میں اللہ جب بدلہ لینے پہ آتا ہوں پھر ایک کو نہیں، دو کو نہیں، پھر میں پوری پارٹی کو لیا کرتا ہوں، پھر پوری برادری کو برباد کیا کرتا ہوں، پورے شہر کو برباد کیا کرتا ہوں، پھر عین ممکن ہے پورے ملک سویڈن کی بربادی اسی وجہ سے ہو جائے. بڑے خوش ہیں نا وہ، اور ہم بھی خاموش ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر مسلمان میرے قرآن کی حفاظت نہیں کرے گا، میں اللہ مسلمان کا محتاج کوئی نہیں. میں ہندو کے بیٹے کو مسلمان کر کے مولانا عبید اللہ سندھی بنا کر اس سے قرآن کی حفاظت کرا لوں گا. اگر مسلمان قرآن کی حفاظت نہ کرے گا، میں سکھ کے بیٹے کو مسلمان کر کے مولانا احمد علی لاہوری بنا کر اپنے قرآن کی تفسیریں لکھوا کر ان کی قرآن کی حفاظت کر لوں گا. اور مسلمانوں غیرت کرو، اگر ہم نے قرآن کی حفاظت نہ کی، انڈیا کا بارڈر قریب ہے، میرا اللہ وہاں سے ہندوؤں کو سکھوں کو کھڑا کرے گا، پھر قرآن کی حفاظت وہ کریں گے، ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. اپنا اپنا حصہ ڈالو، اپنا اپنا فرض ادا کرو. کوئی مولوی ہے یا غیر مولوی، پڑھا لکھا، ان پڑھ، جاہل، دکاندار، کاروباری، کوئی بھی ہے، اپنی فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، آواز کے ذریعے، قلم کے ذریعے 4 لوگ اکٹھے ہو کر اور کچھ نہیں کر سکے، مشورہ تو کرو بھی کیا کرنا چاہیے.